زیتون کا تیل، مجھے 2 دن سے یہ تکلیف تھوڑی سی شروع ہوئی، سانس پھولنے لگا اور یہ زکام وغیرہ، تو میں نے اپنے ٹیبل پہ زیتون کا خالص تیل رکھ لیا، اور جس وقت تھوڑی سی اریٹیشن ہو گلے میں تھوڑا سا وہ پی لیا، تھوڑا سا پی لیا، اور اس سے اتنا سکون آیا. رات کو بھی اسی طرح میں نے بیچ میں تھوڑا سا لے لیا. تو جی کلونجی کا بھی بہت اچھا ہے، جی کلونجی کا بھی بہت اچھا ہے. اگر زکام شروع ہی ہو اور اس میں اگر آپ کلونجی کا آئل ناک میں ڈال لیں، تھوڑی سی کاٹتا تو ہے لیکن یہ کہ ناک میں ڈال کے ناک کو اچھی طرح ملے، کیونکہ یہ جو زکام وغیرہ اور یہ جو وائرسز ہیں نا، یہ کس کے ذریعے جاتے ہیں؟ ناک کے ذریعے جاتے ہیں. ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن پانی اوپر تک کتنے لوگ چڑھاتے ہیں کہ آنکھوں میں بھی پانی آ جائے؟ نہیں چڑھاتے ہم تو بس یہاں سے ہی تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں. تو اگر تو ہم 5 وقت صحیح طور پر ناک صاف کرنے والے ہوں تو وائرسز اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ساتھ ہی واپس نکل جائیں گے. ڈائریکٹ تو نہیں جاتے نا، پہلے اٹکتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ ٹریول کرتے ہیں. تو اگر آپ وہ صحیح طور پر نہیں دھوتے، یا یہ ہے کہ جیسے رات کو سو گئے اور آپ لمبا ٹائم نہیں ناک صاف کیا، تو پھر اس میں آپ کے ناک کے اندر ایسے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں، ساری میل کچیل. کلونجی کا تیل جو ہے وہ اس کو دھو ڈالتا ہے. اگر آپ چند قطرے 5 قطرے دائیں طرف بائیں طرف کر کے پھر ان کو اچھی طرح وہ کر لیں اور پھر ناک کو صاف کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو وہ سائنسز بھی کھل جائے گا. مائگرین کا تو شرطیہ علاج ہے، جس کو مائگرین ہوتی ہے اور ناک میں کلونجی کے آئل کے قطرے ڈالنے سے اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کچھ پیسیجز کھل جاتے ہیں. ویسے بھی حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس صورت میں انسان کو گھریلو جو نسخے ہیں ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے، کہ دوائیوں کے بارے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہے، الا یہ کہ کوئی نمونیا ہو جائے یا اللہ نہ کرے کسی کو سیویئر قسم کا انفیکشن ہو جائے، اس صورت میں تو گھر میں نہیں آپ علاج کر سکتے، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا یا اینٹی بایوٹک لینا پڑے گا. لیکن چھوٹی موٹی کھانسی شروع ہوئی، تھوڑا جب موسم بدلتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف ہو ہی جاتی ہے. تو اس صورت میں انسان، اور اگر جیسے موسم بدل رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جلدی الرجیز کیچ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو پھر پہلے سے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. بعض اوقات کچھ پودوں سے الرجی ہوتی ہے. مجھے اصل میں ایک پودے سے ہوئی ہے، مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ غلطی میں نے یہ کی، جو پودے اللہ نے باہر کے لیے بنائے نا، وہ اگر ہم گھر میں لا کے رکھ لیں نا اندر، یعنی بعض اوقات فلاورز ہم کمرے میں بیڈ روم میں رکھ لیتے ہیں، تو اس کا جو پولن ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو اٹیک کر جاتا ہے.